نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب اس زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے اور سڑے ہوئے گارے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بایاں ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، تو ان کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو آباد کیا۔ ایک پیٹ سے بیٹا بیٹی پیدا ہوتا، دوسرے پیٹ سے دوسرا بیٹا بیٹی پیدا ہوتا، ایک پیٹ والے آپس میں بھائی بہن اور دوسرے پیٹ والے سے نکاح جائز ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ بدصورت تھی، حابیل کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے کہا میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جو حابیل کے حصے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ یہ دھمکیاں دیتا تھا حابیل کو کہ میں تجھے قتل کروں گا، تیرے حصے کی لڑکی سے نکاح کروں گا۔ حابیل کہتا بھائی تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یہ جواب دیتا، جبکہ حابیل عمر میں چھوٹا، طاقت میں قابیل سے زیادہ تھا۔ ایک دفعہ حابیل کو گھر آنے میں دیر ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھائی کو پتہ کرو۔ قابیل گیا، راستے میں ملاقات ہو گئی، دونوں بھائی آ رہے تھے باتیں کرتے ہوئے، تو قابیل نے کہا حابیل کیا بات ہے، تیرا صدقہ قبول ہو گیا اور میرا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا اور بات سمجھ میں نہ آئی تو فرمایا اچھا تم دونوں صدقہ نکالو، جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا یہ لڑکی اس کے حصے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، نہ حق پر ہے، تو قابیل نے غلہ دیا صدقے کے لیے اور حابیل نے ایک موٹا تازہ دمبا دیا صدقے کے لیے۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا کے راکھ کر دیا اور قابیل کا صدقہ جو کا تو پڑا رہا۔ اس وقت صدقے کے قبول ہونے کی یہ علامت ہوتی تھی، آگ جس صدقے کو جلا دیتی وہ قبول شمار ہوتا، جس کو نہ جلاتی وہ غیر مقبول شمار ہوتا۔ تو یہ معاملہ جو پیش آیا اس سے قابیل سیانہ ہوا، شرمندہ ہوا، اس بات کا ذکر کیا راستے میں کہ حابیل کیا ہو گیا، تیرا صدقہ قبول ہو گیا اور میرا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ حابیل نے کہا صدقہ تو اللہ متقی کا قبول فرماتا ہے، بس یہ بات سننی تھی
قابیل کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی، دے ماری حابیل کے سر پہ۔ ضرب کاری کی وجہ سے حابیل فوت ہو گیا۔ اب اس کی لاش کو کندھے پہ اٹھایا، لے کے پھرتا رہا، اس کا کروں کیا؟ انسانیت کی قتل کا یہ پہلا آدمی تھا۔ تو اتنے میں قابیل کیا دیکھتا ہے، دو کوے آپس میں بھائی تھے، لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر اس کوے نے زمین کھودی پنجے سے اور اپنے بھائی کو بیچ میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل خشیانہ ہوا کہ کوے کو تو اتنی خبر ہے کہ مارنے کے بعد کیا کرنا ہے، مجھے تو اتنی بھی خبر نہیں ہے۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھودی، اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اب اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے ان قاتلین کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور سب کے گناہ کو جمع کر کے قابیل کی گردن پہ رکھا جائے گا۔ جو خیر کی بنیاد ڈالتا ہے تو قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی اس خیر کو کریں گے تو اس سب کے خیر میں اس کا حصہ لگایا جائے گا، اور جو شر کو وجود دے گا تو قیامت تک آنے والے لوگ جتنے شر میں مبتلا ہوں گے ان سب کا، ان کے شر کے گناہ کو جمع کر کے پہلے ابتدا کرنے والے کے سر پہ شر کو رکھا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی ان کی وہ دینی تربیت کرتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے۔ یوں کر کے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، ان کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک بت پرستی نہیں تھی، سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بت پرستی کی بنیاد شروع ہوئی تصویر سے۔ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ وہاں قبرستان میں بیٹھے رہتے اور ان بزرگوں کا تذکرہ کرتے رہتے۔ تو شیطان ان کے پاس آیا کہ کب تک تم یہاں بیٹھے رہو گے، اور وہ تو بزرگ تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہاں، ایک تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں، اس بزرگ کی تصویر بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے پاس بیٹھے رہو اور تذکرہ کرتے رہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ شیطان نے تصویر بنا دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آیا کہ اور آسانی کر دو تمہارے لیے، تصویریں زیادہ بنا دو، ہر آدمی تصویر کو گھر لے جائے اور وہاں جا کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتا رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اور آسانی ہے۔ تو اس نے اور تصویریں بنا دی، ہر آدمی گھر لے گیا تصویر کو، اور وہاں جا کر اس کے پاس بیٹھے رہتے اور بزرگ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اب جب یہ نسل گزر گئی، دوسری نسل آئی، انہوں نے ان تصویروں کو بت بنا دیا۔ شیطان آیا کہ تمہارے بڑے تو ان بتوں کو پوجتے تھے، بس یہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر میں ایک گردن نکلے گی، تصویر بنانے والوں کو چھانٹ کے اٹھا لے گی اور اٹھا کے بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر دوبارہ نکلے گی، پھر دوبارہ نکلے گی۔ اس طرح یہ بت پرستی کی بنیاد ہے۔ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی تو وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے اس دنیا کو آباد کیا ہے، اور انسانوں کو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا طریقہ نبیوں کے ذریعے سے بتلایا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف نبی آئے ہیں، انہوں نے آ کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ سب نے آ کے لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نفع نقصان، عزت ذلت، موت بیماری، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس اللہ کو مانو، اس اللہ کی مانو، یہ نبیوں کی دعوت تھی۔ اللہ کا تعارف کرایا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے،
روزی رساں اللہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، ہوائیں چلانے والا اللہ ہے، پانی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر تمہارے پانی کو گہرا کر دوں ہے کوئی اس کو اوپر لانے والا، تمہارے دن کو کھینچ کے لمبا کر دوں ہے کوئی رات لانے والا، تمہاری رات کو کھینچ کے لمبا کر دوں ہے کوئی دن لانے والا۔ تو اللہ پاک متوجہ کر رہے ہیں بندے کہ بندے سب کچھ کرنے والا میں ہوں، اس لیے مجھے کو اللہ مان کر، مجھے کو معبود مان کر میری عبادت کر۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت، یہ سارے نبیوں کی دعوت۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کے اس کے لیے رزق کا انتظام بھی کیا، روزی اس کو باہم پہنچائی ہے۔ کہاں سے روزی اس کو دی ہے؟ اس کی روزی اللہ نے زمین، ظاہری ذریعہ زمین کو بنایا، زمین سے روزی نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے، اس تک پہنچا کیسے ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ایسا نہیں کہ لقمہ بنایا منہ میں ڈالا اور پیٹ پہ چلا گیا، نہیں، اسے لقمہ تیار کیسے ہوا ہے، اس کے ہاتھ تک کیسے پہنچا ہے، اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے عجیب طریقے سے پانی اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے، بوند بوند کر کے پانی اتارا ہے۔ اوپر سے نل نہیں کھولا کہ نل کھول کے پانی کا نل نیچے، نل کی صورت میں پانی نیچے آ رہا ہے۔ اگر نل کھول دیتے اللہ پاک تو جس چھت پہ گرتا چھت میں سوراخ ہو جاتا، جس سر پر گرتا سر میں سوراخ ہو جاتا، نہ مکان باقی رہتا نہ مکین باقی رہتا۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے پانی کو اتارا ہے، قطروں کی صورت میں اتارا ہے۔ اور جب آسمان سے زمین کی طرف یہ قطرہ آ رہا ہوتا ہے بہت تیز رفتاری سے، جو زمین کے قریب آتا ہے تو پھر اس کی رفتار اللہ ایسا کر دیتا ہے، آدمی کے سر کو ٹکراتا ہے تو ایسا رفتار سے، اگر اسی تیزی کے ساتھ ٹکراتا تو سر زخمی ہو جاتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو رزق پہنچا ہے اس کا طریقہ سب سے پہلے پانی سے اللہ نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ تو پانی گرا زمین پر، زمین نرم ہو گئی، کسان کے دل میں اللہ نے ڈالا، اس کے گھر میں غلہ تھا، غلہ نے جا کے زمین پر بکھیر دیا، اور جہاں جہاں وہ غلہ گرا ہے وہاں سے اللہ نے زمین کے سینے کو پھاڑا ہے، نرم و نازک کمپل کو باہر نکالا ہے، اتنی نازک کہ انگلی لگانے سے ٹوٹ جائے۔ اس کمپل کو اللہ نے سیدھا کیا، کمپل سے ایک پودا بنا، پودے نے 7 بچے دیے، ہر پودے پہ ایک سٹا لگا، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، تو دانہ تو ایک بویا تھا، یہ 700 دانے کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے بنا۔ یہ رزق کا انتظام اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے رزق کا انتظام کیا ہے۔ زمین کو اللہ نے غلہ بنا دیا، جو اللہ زمین کو غلہ بنا سکتا ہے وہ براہ راست زمین کو آٹا بھی بنا سکتا ہے۔ جیسے نمرود سارا غلہ جمع کر کے رکھ دیتا، پھر جو غلہ لینے کے لیے آتا اس کو کہتا سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو پھر غلہ ملے گا، لوگ سجدہ کرتے غلہ لیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں غلہ ختم ہو گیا، نمرود کے پاس غلہ لینے آئے، سجدہ نہیں کیا، نمرود نے کہا تم نے آداب شاہی پورے نہیں کیے اس لیے غلہ نہیں ملے گا، فرمایا اللہ کے علاوہ سجدہ تو کسی کے لیے نہیں ہے، اس لیے سجدہ تو میں نہیں کروں گا، کہ سجدہ نہیں تو غلہ بھی نہیں۔ چلے گئے، وہ جو بوریاں کپڑا لے کے آئے تھے اس میں مٹی بھر کے لے گئے، رات کو گھر میں جا کر رکھ دیا، صبح دیکھا گھر والے کھانا بنا رہے کہ کہاں سے؟ وہ جو رات آپ آٹا لے کے آئے تھے، کہا نہیں میں تو مٹی لے کے آیا تھا، نہیں آتا ہے۔ اللہ نے براہ راست زمین کو آٹا بنا دیا، تو زمین کو غلہ بھی بنا سکتا ہے، زمین کو آٹا بھی بنا سکتا ہے۔
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے اندر میں نے غلہ کو اگایا، زمین میں غلے کو اگایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور اس کے اندر انگور اگائے ہیں، ترکاریاں اگائی ہیں، کھجور اگائی ہے، اور زیتون اگایا ہے اس کے اندر، اور رسیلے میوے اگائے ہیں، گنجان باغات لگائے، اور ان باغات میں رس والے میوے ہیں، آدمی ان میووں کو کھاتا ہے، ان کا رس پیتا ہے۔ وفاکہۃ وابا، اور خشک میوے وہ بھی اللہ نے اگائے ہیں، اور گھاس اگائی ہے۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، 8 چیزیں۔ اچھا 7 چیزیں تو آدمی کھاتا ہے، گھاس تو نہیں کھاتا، گھاس تو جانور کھاتا ہے۔ جانور نے گھاس کھائی، اس کے پیٹ میں اللہ نے دودھ تیار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ گھاس جانور کے پیٹ میں جاتی ہے تو وہاں اس گھاس کو پکایا جاتا ہے، تو اس پر پھر دودھ اوپر آ جاتا ہے، خون اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ پھر دل کے ذمہ اللہ نے لگایا ہوا ہے، جگر کے ذمہ لگایا ہے کہ یہ جگر جو ہے دودھ کو دودھ تھنوں میں پہنچا دیتا ہے، اور خون کو خون کی نالیوں میں پہنچا دیتا ہے، اور وہ جو فضلہ ہے اس کو نیچے اتار دیتا ہے۔ ایک ہی برتن ہے، معدے میں تینوں چیزیں جمع ہو گئی، اور خون اور دودھ یہ اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہا ہے کہ خون کے اندر دودھ کی آمیزش نہیں ہے، اور دودھ کے اندر خون کی آمیزش نہیں ہے۔ صاف ستھرا دودھ پلا کے اللہ نے انسان کو بڑا کر دیا۔ تو یہ یوں اللہ رب العزت انسان کو روزی پہنچا رہا ہے۔ روزی انسان اللہ کی ذات ہے، پیدا کیا ہے تو روزی بھی ساتھ اتاری ہے، روزی بھی ساتھ اتاری ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم تو بیج بکھیر کے آ جاتے ہو، اس سے خود کھیتیوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کھیتیوں کو تم اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، انسانوں کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت بندے کو متوجہ کر رہا ہے، بندے سب کچھ کرنے والا میں ہوں، میری طرف متوجہ ہو، میرا حکم مان، میرے نبیوں کا اتباع کر۔ قوم عاد ان کو اللہ نے قوت دی تھی، قوم عاد ان کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا ان کو، تو بات نہیں مانی انہوں نے، کہنے لگے ہمارے سے زیادہ کوئی طاقتور بھی ہے، من اشد منا قوة۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھا تمہارے سے زیادہ طاقتور اللہ ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ انہوں نے کہا تو اپنے اللہ کو لے آؤ ہمارے مقابلے میں۔ اللہ پاک نے پھر ہوا چلائی، 7 رات اور 8 دن ہوا چلی، رات دن کے اوپر، کئی دن کئی راتیں ہوا چلی۔ تو ان کو اللہ نے اٹھایا زمین سے اوپر، ہوا نے اٹھایا ان کو، اٹھا کے اوپر سے پٹک کے مارا زمین پر۔ پہلے سر لگا زمین کے اوپر، سر زمین پہ لگا تو سر پھٹ گیا، بیجا بکھر گیا اور سارے ختم ہو گئے۔ ایسے پڑے ہوئے زمین کے اوپر کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے بکھرے پڑے۔ کہاں گیا ان کا وہ نعرہ من اشد منا قوة، اللہ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر، میری عبادت کر۔ اللہ نے قوموں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ قوم سبا اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی، ان کو سمجھ دی تھی، یہ بڑے بڑے ڈیم بناتے تھے، پانی کو جمع کرتے تھے، اور زراعت کا بہترین نظام بنایا ہوا تھا۔ 2 پہاڑوں پہ 2 باغ اللہ نے ان کو دیے تھے، بڑے مزیدار میوے ان کے تھے، اور فضا صاف ستھری تھی، بیچ میں راستے بنے ہوئے تھے، صبح کو مسافر چلتا تھا، دوپہر کو منزل پہ پہنچ جاتا تھا، وہاں اس کے کیلولے کا انتظام ہوتا تھا، وہاں سے چلتا تھا، شام ہونے سے پہلے اگلی منزل پہ پہنچ جاتا تھا۔
صاف ستھری فضا، نہ سانپ نہ بچھو، نہ مکھی نہ مچھر۔ اللہ نے اس قوم کی طرف 13 نبیوں کو بھیجا، ایک نبی آیا، دوسرا، تیسرا، 13 نبی آئے، لیکن بات نہیں مانی۔ اللہ نے ڈیم کو توڑا اور باغوں سے محروم کر دیا، کڑوے کسیلے میووں والے پھر باغ پیدا کر دیے، درخت پیدا کر دیے۔ شروع میں جب یہ درخت دنیا میں اللہ نے بنائے اگائے، ان میں کوئی درخت کانٹے دار نہیں تھا۔ انسانوں کے جب گناہ بڑھتے چلے گئے، کچھ درختوں کو اللہ نے کانٹے دار بنا دی، کانٹے دار۔ تو نبیوں کی بات جو نہیں مانے گا تو اللہ رب العزت پھر اس کے لیے کافی ہے، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، آپ اللہ پاک سے آسمان سے دسترخوان اتروائیں، اس پہ کھانا لگا ہو، یہ ہم دیکھیں گے پھر ایمان لائیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، آسمان سے دسترخوان اترا، اس پہ گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے۔ حکم آیا کہ اس میں سے غریب کھا سکتا ہے، معذور کھا سکتا ہے، مالدار نہیں کھا سکتا۔ وہ مالداروں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کی پکڑ آئی اور سارے ختم ہو گئے۔ نافرمانی کی ایک بات اللہ سے مانگی، اللہ نے پوری کر دی، پھر بھی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ختم کر دی۔ اللہ رب العزت جس قوت اور قدرت کے ساتھ نمرود کے زمانے میں تھا، اللہ پاک جس قوت اور قدرت کے ساتھ فرعون کے زمانے میں تھا، آج بھی اللہ اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ضابطہ بدلتا نہیں ہے۔ اللہ نے کامیابی نبیوں کے اتباع میں رکھی ہے، جو بھی نبی کا اتباع کرے گا کامیاب ہوگا۔ سب سے آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ جنہوں نے دعوت دی، جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، اللہ نے ان کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچایا، عزت کی چوٹیوں پہ پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے لوگوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی، واپس آئے، مکے والوں کو بتایا اللہ نے مجھے معراج نصیب کی ہے، ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے آگے پھر جہاں اللہ نے چاہا مجھے لے گیا اور واپس بھی کر دیا۔ مکے کے لوگ کہنے لگے دو بیت اللہ سے بیت المقدس ایک مہینے کی مسافت ہے، ایک مہینہ جانے کا، ایک مہینہ آنے کا، تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یہاں ایک رات بھی نہیں گزری، آپ نے 2 مہینے کا سفر کر لیا۔ بغلے بجانے لگے کہ آج تو محمد کی کوئی تصدیق نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر کے بعد کہ ابوبکر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس ہو کے آیا ہوں، آپ مان لیں گے؟ پوچھا کہنے والا کون ہے؟ کہا تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو پھر حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ۔ اس لیے ان کو صدیق کا لقب ملا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی کا اتباع کیا، یوں اللہ نے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچایا، عزت کی چوٹیوں پہ پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، نکلے تھے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، واپس لوٹے تو ہدایت پا کے لوٹے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک کو ہدایت عطا فرما کے اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ بات قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی، تو پھر اسلام قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، حق بات کو مانا، کہ اللہ نے ان سے کتنا کام لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں پہلے نمبر پر اور اللہ کے نبی کا ساتھ دینے میں پہلے نمبر پر، ہر حال میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے کہ جو اسلام قبول کرتے گئے اللہ ان سے کام لیتا گیا، کام لیتا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اتباع کیا آپ علیہ السلام کا، ایسا اتباع کیا کہ اس اتباع کی برکت کیا ظاہر ہوئی کہ حضرت عمر پھر نیل مصر کو خط لکھ رہے ہیں،
خط جو ہی دریا میں ڈالا گیا تو پانی دریا کے اندر بھر کے آ گیا۔ اللہ نے پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اتباع کیا، اتباع کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ دریاؤں کو، مخلوق کو اللہ نے تابع کر دیا۔ مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، حضرت تمیم دائی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تمیم اٹھو، آگ کو بجھاؤ۔ حضرت تمیم اٹھے، آگ تکبیر کہتے گئے، آگ واپس ہوتی چلی گئی، جہاں سے نکلی تھی وہیں پہنچا دیے، اوپر سے پتھر رکھ دیا، پھر آگ نہیں نکلی وہاں سے۔ یہ اللہ کے نبی کے اتباع کی برکت ہے، اللہ کے نبی کا اتباع جس نے بھی کیا ہے ایسے اللہ نے نوازا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت کی ہے، 10 سال کے بچے تھے، 10 سال خدمت کی، کبھی مجھے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا ہے، یہ کام کیوں نہیں کیا، کیوں کا لفظ 10 سال میں نہیں فرمایا۔ نبی کے اخلاق ہیں، اخلاق ایسے بہترین اخلاق۔ تو آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ تشریف لے گئے، مکے کی آبادی سے باہر نکلے، ایک دور گھر تھا کنارے پر، وہاں جا کے پڑاؤ ڈالنے لگے۔ عورت نے کہا کہ اے مسافر ہو، تم مسافر ہو، میں یہاں اس گھر میں اکیلی عورت ہوں، آپ ہمارا قبیلہ اس کے سردار کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کے قیام کریں، وہ آپ کو کھانا بھی کھلائے گا، اکرام کرے گا آپ کا۔ آپ نے وہی قیام فرمایا۔ شام کو اس عورت کا ایک بیٹا بکریاں چلا کے واپس آیا، اس عورت نے ایک چھری ایک بکری دے کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ وہ جو 2 مسافر ہیں ان کو یہ چھری بھی دے دو، بکری بھی دے دو، اور ان سے کہہ دو اس کو ذبح کریں، پکائیں، خود بھی کھائیں، ہمیں بھی کھلائیں۔ وہ لڑکا بکری کو لے کے آ گیا، آپ نے فرمایا چھری واپس لے جاؤ اور ایک پیالہ لے کے آؤ۔ لڑکے نے کہا یہ بکری دودھ نہیں دیتی، آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات کو، آپ پیالہ لے کے آئے۔ وہ پیالہ لے کے آئے، اللہ کے نبی نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اس سے دودھ نکلا، پیالہ بھر گیا۔ کہا جاؤ والدہ کو پلا کے آؤ، والدہ کو پلایا۔ پھر دوسری بکری لے کے آؤ، دوسری بکری، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، پیالہ دودھ سے بھر گیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا۔ تیسری بکری لاؤ، تیسری بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور دودھ نکالا تو پیالہ دودھ سے بھر گیا، خود پیا۔ انہوں نے آپ کا نام رکھ دیا مبارک شخص، مبارک۔ یہ برکت ہے، اللہ کے نبی میں برکت ہے، جو اللہ کے نبی کا اتباع کرے گا اس میں برکت آئے گی۔ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، وہ جو برکتیں اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھی وہ برکتیں وہی اگر سونا تو پیچھے بیٹھ، آگے وہ بیٹھے جس کو نہیں لینا۔ تو برکتیں اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ ہیں اور برکتیں اللہ کے نبی کے طریقوں کے ساتھ ہیں۔ جو برکتیں ذات کے ساتھ خاص تھی، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، وہ برکتیں تو گئی، لیکن جو برکتیں اللہ کے نبی کے طریقوں کے ساتھ ہیں وہ قیامت تک رہیں گی۔ جو جس وقت میں اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کرے گا اس کو برکتیں حاصل ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی، دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی، آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی، قبر کے اندر آسانی ہوگی، حشر کے اندر آسانی ہوگی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا اتباع، اس کے بغیر آج تک کسی کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے آپ علیہ السلام کا دامن پکڑنا پڑے گا، آپ کا اتباع کرنا پڑے گا، آپ کے اتباع کے بغیر کامیابی نہیں۔ ایک دفعہ یہود کے 2 علماء وہ آئے مدینے میں، جب پہنچے تو کہنے لگے کہ مدینہ تو ایسی بستی نظر آ رہی ہے جہاں نبی آخر زمان آ کے قیام کریں گے۔ یہ آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص آیا کہ یہاں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ دونوں حاضر ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس اور دیکھ کے پہچان گئے کہ علامتیں تو وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ اے شخص، ہم آپ سے سوال کریں گے، اگر آپ نے ہمارے سوال کا صحیح جواب دیا ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا اب یہ بتائیں کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ شہادت۔ اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر توقف فرمایا
اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کے سنا، دونوں مسلمان ہو گئے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو یوں اللہ پاک نے اپنے نبی کو ذریعہ ہدایت بنایا، ذریعہ ہدایت بنایا۔ تو اگر ہم آپ علیہ السلام کا اتباع کریں گے تو ہدایت پر باقی رہیں گے، آپ کا اتباع چھوڑ دیا تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ مالدار کی کامیابی آپ کے اتباع میں ہے، حاکم کی کامیابی، فقیر کی کامیابی اللہ کے نبی کے اتباع میں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ کا اتباع کیا، اسی دعوت کو لے کے پوری دنیا میں گئے، اتباع کے لیے لوگوں کو تیار کیا ہے۔ اور شروع میں دعوت خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تھی، بس نماز، زکوٰۃ، روزہ بعد میں فرض ہوئی۔ نماز تو جب فرض ہوئی ہے جب اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی، اللہ پاک نے نماز تحفے میں دی۔ شروع میں 50 نمازیں تھیں، جاتے رہے، معاف کراتے رہے تو 5 رہ گئی۔ فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب 50 کا ملے گا۔ اور نماز نعمت ہے، نماز سے آدمی کے اندر سے حب جاہ ختم ہوتی ہے، حب جاہ، حب جاہ اور حب مال ہے، یہ دو نامناسب خصلتیں ہیں، حب جاہ اور حب مال، مال کی محبت اور جاہ مرتبے کی محبت، تو یہ آسانی سے نکلتی نہیں ہے۔ حب جاہ، حب مال تو پھر بھی نکل جاتی ہے، لیکن حب جاہ کے نکلنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ نماز سے آدمی کے اندر سے حب جاہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پھر رکوع میں اللہ کے سامنے اور جھک گیا، سجدے میں اور جھک گیا، تو اپنے آپ کو بے حیثیت کر دیا اللہ کے سامنے۔ اس سے اللہ پاک اس کے دل سے حب جاہ جو ہے وہ نکال دے، وہ نکال دے۔ اس لیے نماز کا حکم ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے تذلل اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اور کب سے کرے؟ 7 سال کی عمر سے شروع کرے، 7 سال کی عمر سے۔ بچہ ہے، 7 سال کی عمر ہو گئی ہے، نماز کا حکم کرو۔ 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتا تو ہلکی مار سے مارو، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے یہ نمازی بن جائے اور نماز کے مسائل سیکھ لے، نماز کے مسائل۔ اور پھر یہ جب تک بالغ نہیں تھا، چھوٹا تھا، تو کوئی گناہ کرتا تھا لکھا نہیں جاتا تھا، کوئی نیکی کرتا تھا اس کے والدین کے نام اعمال میں لکھے جاتے۔ تو پھر جب یہ بالغ ہو گیا، اب اس کا نامہ اعمال لکھنے کے لیے فرشتے تیار ہو گئے۔ اب نیکی کرتا تو اس کے نامہ اعمال میں، برائی کرتا تو اس کے نامہ اعمال میں۔ جب آدمی اسلام پہ چلتے چلتے 40 سال گزار دیتا ہے، اللہ 3 بیماریوں سے بچاتا ہے، جنون، جذام اور برص۔ اور جب 50 سال کا ہوتا ہے تو آج کے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو رجوع الی اللہ نصیب فرماتے ہیں، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو جائے۔ کافر نیک جوانی میں جو گناہ کر رہا تھا، بڑھاپے میں انہیں گناہوں میں مبتلا رہے گا۔ مسلمان کا رجوع 60 سال کی عمر میں اللہ کی طرف ہو جائے، 70 سال کی عمر میں اللہ پاک اس کا حساب آسان کر دے، اور 80 سال کی عمر میں اللہ گناہ معاف فرما دے گا، نیکیاں لکھے گا۔ 90 سال کی عمر میں اس کو اللہ 2 لقب دیتے ہیں، امین اللہ فی الارض، اسیر اللہ فی الارض۔ اللہ کی زمین میں اللہ کا امین ہے، اللہ کا قیدی ہے، اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلام میں اعزاز اللہ نے دیا ہے۔ جو اسلام میں پرانا ہوتا چلا گیا، اس کا کرام بڑھتا چلا گیا، ہر 10 سال کے بعد اکرام میں۔ تو مسلمان اسلام میں بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اکرام بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کافر جو پرانا اور بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی بے اکرامی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے لوگ اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آ جاتے ہیں، یہ کھانستا ہے، ہماری نیند خراب کرتا ہے، تو وہیں گل سڑ جاتا ہے، وہیں مر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا مذہب دیا ہے، ایسا راستہ میں عطا فرمایا نبیوں کے ذریعے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جس میں بوڑھے کا بھی اکرام ہے، بچے کا حق اسلام نے بتایا ہے، عورت کا مقام اللہ نے اسلام کو بتایا ہے،
اسلام نے کے ذریعے سے عورت کا مقام بتلایا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ جس عورت کا خامن مر جاتا تھا اس کو اندھیری کوٹری میں ڈال دیتے تھے، وہیں روٹی پھینک دی، مر گئی بچ گئی سال کے بعد۔ لیکن اسلام نے ہر ایک کو اس کا حق بتایا، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو میراث میں عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، اور بعض ان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ نے عورت کو مقام دیا اور میراث میں اس کا حصہ مقرر کیا، اعزاز بخشا۔ تو ایسے ہی جو بھی دین پہ چلے گا اللہ پاک اس کو عزت کی چوٹیوں تک پہنچا دے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی عزت نہیں تھی، کوئی حکومت ان کے علاقے میں حکومت کرنا پسند نہیں کرتی تھی، مار دھاڑ کا ماحول تھا۔ اسلام کو قبول کیا، اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے امت میں ہدایت کو عام کیا اور ساری امت کا ان کو استاد بنا دیا۔ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی جب بھی صحابہ کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، محبت سے سینہ بھر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی اتباع کی برکت ہے، اللہ کے نبی کا اتباع، جو بھی اتباع کرے گا اللہ پاک اس کو عزت کی چوٹیوں تک پہنچائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہیں، کوئی مال نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو اللہ نے عزتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں، اور جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا ان کا حال عجیب ہے۔ پہلے عیسائیت میں داخل تھے، ایک پادری کے پاس گئے، اس کے پاس عمر گزاری، جب وہ فوت ہونے لگا اب میں کہاں جاؤں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہاں چلے گئے، وہاں ایک لمبا عرصہ رہے، اب کہاں جاؤں کہ فلاں کے پاس جاؤ، وہاں لمبا عرصہ رہے، جب اس کا انتقال نہ، اب کہاں جاؤں کہ اب نبی آخر زمان آنے والے ہیں، کھجوروں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ۔ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، قافلے والوں نے غدر کیا، اس کو غلام بنا کے بیچ دیا، بکتے بکاتے فرماتے ہیں 10 جگہ سے زیادہ جگہ بکا ہوں، تو آخر میں مدینے میں ایک یہودی نے خرید لیا۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حاضر ہو گئے، اللہ کے رسول میں تو آپ کی اتباع کرنے کے لیے آیا تھا، اور مجھے تو یہ بتایا گیا تھا نبی آخر زمان پیدا ہوں گے، لیکن میں قافلے کے ساتھ چلا آپ کی طرف آنے کے لیے، انہوں نے مجھے غلام بنا کے بیچ دیا، اب میں یہودی کا غلام ہوں مدینے میں۔ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، آپ نے فرمایا تم اپنے آقا سے یہ کہو کہ تمہیں آزاد کر دے، بدلے کتابت لے لے، جتنے پیسے مانگتا ہے اتنے پیسے دے دو اس کو اور تم آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان گئے، آقا سے بات کی کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، بدلے کتابت میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اتنا سونا لا کے دو اور 300 کھجوروں کے درخت اگا کے دو، وہ کھجوریں بڑی ہو جائیں، درخت پہ پھل لگ جائے، پھر تم آزاد ہو۔ سلمان آ گئے، اللہ منہ چہرہ لٹکا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے پاس پریشانی کے آثار چہرے پر ہیں۔ اللہ کے رسول حضور تو ایسی شرط لگائی ہے میری زندگی بیت جائے گی، میں آزاد نہیں ہوں گا۔ کہا اتنا سونا لاؤ، میں سونا کہاں سے لاؤں گا، میرے پاس تو کوئی سونا نہیں ہے۔ اور کہا 300 کھجوروں کے درخت اگاؤ، کھجور تو بہت دیر میں پھل لیتا ہے کھجور کا درخت، تو میری عمر بیت جائے گی، میں آزاد نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سونا لے جاؤ اور جا کے اس کو دے دو۔ حضور یہ تو تھوڑا سا اس سے کیا بنے گا؟ فرمایا جاؤ تو صحیح، تلواؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح کتنا بنتا ہے۔ گئے تلوایا تو جتنا اس نے مانگا تھا اتنا بنا، جا کے دے دیا، یہ سونا ہے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس کھجوریں ہیں کہ حضور ہیں؟ حضرت سلمان سے فرمایا جاؤ تم 300 کھجوروں کے گڑھے کھودو۔ انہیں گڑھے کھودے، اللہ کے نبی حاضر ہوئے، ایک ایک گڑھے میں ایک گٹھلی کو بو دیا، وہ گٹھلی اگ گئی، فرمایا اس کی خدمت کرو باغ کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے اس کی خدمت میں مشغول ہو گئے، 1 سال میں وہ گٹھلی اگ بھی گئی، بڑی بھی ہو گئی، درخت بھی بن گیا، اس میں کھجوریں بھی لگ گئی، پھل بھی آ گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ نبی رحمت ہیں، آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔
رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی کا ہمارے پر بڑا حق ہے، نبی کا بڑا حق ہے۔ یہ حق کیسے ادا ہوگا؟ ہم محبت سے آپ پہ درود بھیجیں، محبت سے۔ جو آدمی محبت سے آپ پہ درود بھیجے گا، جب تک یہ درود پاک پڑھتا رہے گا، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے، فرشتے رحمت کی دعا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے تھوڑی دعا کروا لو فرشتوں سے، چاہے زیادہ کروا لو۔ تھوڑا درود پڑے گا تھوڑی دعا ہوگی، زیادہ درود پڑے گا تو زیادہ دعا ہوگی۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا درود پاک کی کثرت ہو یا استغفار کی کثرت ہو۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ماہ اہلہ، یہ بھی ایک درود پاک کے معنی میں ایک ٹکڑا ہے۔ جو یہ پڑھے گا 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہیں گے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ماہ اہلہ، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہیں گے۔ درود پاک آدمی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں۔ اور رحمتیں تو ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اس 100 حصے میں سے ایک حصہ پوری دنیا پہ تقسیم کیا ہے، انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، درندوں میں، چرندوں میں، کیڑے مکوڑوں میں، حشرات الارض میں، سب میں۔ اس کا یہ اثر ہے کہ ماں بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس رحمت کا اثر ہے۔ گھوڑی اپنے بچے پہ کھر نہیں رکھتی، ماں رات کو گیلے میں خود سو جاتی ہے، بچے کو خوش جگہ میں سلاتی ہے، یہ اس رحمت کا اثر ہے، اس رحمت کا اثر ہے۔ اور جو درود پاک پڑھتا ہے تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں۔ گھر سے دکان تک جا رہا ہے، راستے میں درود پاک پڑھتا ہوا جا رہا ہے تو سارے راستے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کہ درود پاک کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے، کثرت سے درود پاک۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، میں نے ذکر کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، میں نے ارادہ کیا اس میں سے 1/3 وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگایا کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے، کہ ٹھیک ہے آدھا وقت لگا دیا کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے، کہا 2/3، کہا ٹھیک ہے۔ پھر آخر سارا وقت حضور جو ذکر کے لیے میں نے وقت مقرر کیا اس میں سارا وقت آپ کے اوپر درود پاک پڑھنے میں لگایا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو دعا دی۔ اس لیے بھائی کثرت سے درود پاک، کثرت سے درود بھائی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ درود پاک خود بھی پڑھنا ہے، اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اوروں کو بھی ترغیب دیں۔ اور استغفار سے اللہ گناہوں کو معاف کروا دے۔ ہمارے اوپر حالات گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اگر آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، رحمت، اللہ کی رحمت۔ ایک شخص نے پوچھا، ایک دیہاتی تھا، پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے حساب اللہ خود لے گا؟ تو میں ہاں خود لے گا۔ کس لیے پوچھتے ہو؟ کیسے پوچھتا ہوں کہ قادر جب کریم جب قادر ہو جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، معافی کی امید ہے۔ جو آدمی اتنے گناہ کر کے اللہ کے پاس پہنچ گیا کہ ساری زمین کو گناہوں سے بھر دیا، ساری زمین کو گناہ، صبح کو گناہ، شام کو گناہ، رات کو گناہ، دن کو گناہ، زمین بھر دی، اور اس کا جو ہے گناہوں کا ڈھیر آسمان کو چھونے لگا۔ اب ایک دفعہ سچے دل سے اس نے کیا، استغفار کیا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک دیہاتی طواف کر رہا تھا، کہتا یا ربی ان لم تغفر فاغفر، اے اللہ اگر نہیں بخشنا پھر بھی بخش دے، اے اللہ اگر نہیں بخشنا پھر بھی بخش دے۔ حجاج بن یوسف امت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرا، اظلم الامہ۔ تو جب موت آنے لگی کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا، تو مجھے بخش دے گا، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔
اللہ کے سامنے توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی، تو اپنی نیکیوں میں کمیاں تلاش کرنا، یہ استغفار ہے۔ نماز پڑھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی، اس میں میری نفسانیت شامل ہو گئی، تو پھر بھی اللہ میری نماز کو قبول کر لو۔ تو نماز کے بعد استغفار، اشہاد نیک عمل کے بعد استغفار کریں۔ استغفار سے اللہ رب العزت بعض دفعہ پہلے سے اچھی چیز عطا فرما دیتی، پہلے سے اچھی چیز عطا فرما دیتی۔ ایک آدمی تھا اور اس کے انگوروں کا باغ تھا یمن میں، تو جب باغ کا پھل پک کے تیار ہو جاتا تو گھر لاتا، فقراء آئے ہوتے ان کو بھی دیتا۔ قابل کاشت زمین تھی، اس میں غلہ اگتا، تو جو غلہ جانتی سے باہر آ جاتا فقیروں کے لیے چھوڑ دیتا، فقراء کے لیے۔ اب باغ کی آمدنی کا تہائی فقراء میں تقسیم کر دیتا۔ جب یہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، بیٹوں نے کہا ہمارا باپ تو ایسے ہی تھا، لوگوں میں اپنی آمدنی لوٹاتا تھا، اب ہم اتنا خرچہ نہیں کر سکتے، اتنا لوگوں کو تقسیم نہیں کر سکتے، ہمارے خرچے بڑھ گئے ہیں۔ تو جو ان کا درمیان والا بھائی تھا وہ کہتا کہ تم لوگوں کو معلوم کرنا چاہتے ہو، اللہ تمہیں نہ کہیں معلوم کر دے، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ کہا باغ کا پھل تیار ہے اور کل جائیں گے اور سارا پھل توڑ کے اپنے گھر لے کے آ جائیں گے، کسی فقیر کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ مشورہ کیا آپس میں، مشورہ کر کے کہا کہ صبح جائیں گے، سب جو فقراء سب سو رہے ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں لگے، اور صبح اٹھے، ایک دوسرے کو جگایا، چپ کے باتیں کرتے ہوئے جائیں، کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ باغ ہی نہیں، کہ لگتا ہے راستہ بھول گئے، دائیں بائیں علامتیں دیکھی، کہتے نہیں راستہ تو یہی ہے، کھیت بھی یہی ہے، باغ بھی۔ جب غور سے دیکھا تو کوئی آگ آئی اور باغ کو جلا کے راکھ کر کے چلی گئی۔ تو جب نقصان ہو جائے نا پھر ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں لوگ، انہوں نے بھی ڈالنا شروع کیا۔ تو وہ درمیان والے نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہتا، تم لوگوں کو معلوم کرنا چاہتے ہو، اللہ تمہیں نہ معلوم کر دے۔ کہنے لگے بھائی تو ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی آپ کی بات، لیکن اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھ میں آئی، اب سمجھے تو کیا سمجھے۔ خیر اب نادم ہو گئے کہ یا اللہ واقعی غلطی کی ہم نے لوگوں کو معلوم کرنا چاہا اور خیر کے کام سے ہم نے ہاتھ کھینچا۔ ایسے نادم ہوئے، اللہ کو ان کی ندامت پسند آ گئی۔ بعض دفعہ آدمی گناہ کر کے ایسی توبہ کر لیتا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کو اس کی توبہ ایسی پسند آ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ اس کا مرتبہ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ ان کو بھی بہت ندامت ہوئی، پھر ندامت کی برکت سے اللہ نے ان کو ایک باغ دیا، پہلے سے اچھا باغ، ایسا بہترین باغ دیا تھا۔ انگوروں کا ایک خوشہ اتنا وزنی ہوتا تھا کہ خچر جتنا وزن اٹھاتا ہے تو ایک خچر کا بوجھ بن جاتا تھا، ایک خوشہ ہوئی۔ کس پر دیا؟ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی استغفار کرتا ہے، گناہ تو انسان سے سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ آدمی کی مشین یہ گناہوں کی مشین ہے، اس سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، گناہ بھی۔ آنکھ استعمال ہو رہی ہے، یا گناہ کر رہی ہے یا نیکی کر رہی ہے، کان یا گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں، زبان یا گناہ کی بات کو بول رہی ہے یا نیکی کو۔ تو اس طرح گناہوں کے معاف ہونے کے لیے اللہ نے طریقہ بتایا ہے، طریقہ تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو۔ استغفار کہتے ہیں طلب مغفرت، بخشش چاہنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ تو یہ ہے اللہ کی تعریف ہو اور اپنے گناہوں پر استغفار ہو۔ آپ علیہ السلام کہ جب عمر کا آخر آیا، موت کا وقت قریب ہو گیا، سورۃ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی،
تو واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مشوروں میں لے کے بیٹھا کرتے تھے، جبکہ ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ بدری صحابہ بھی مشورے میں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ نے کہا عمر آپ اس بچے کو لے کے بیٹھتے ہیں تو اگر ہمارے بچے بھی مشورے میں آ گئے تو ہمارا مشورہ تو پھر بچوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ فرمایا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں۔ ایک موقع پر صحابہ پہ ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے سوال کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ یہ بتاؤ کہ سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ، اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ پہلے صحابہ سے پوچھا، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ اس میں آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے، کیونکہ آخر میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور تسبیح استغفار تو عمل کے آخر میں ہوتی ہے، اس سے لگتا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا آخر ہے، اس میں اللہ کے نبی کی موت کی خبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں بھی یہی سمجھا، تو استغفار اس کے ساتھ اللہ کی بڑائی، تسبیح، سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح ہے، الحمدللہ اللہ کی بڑائی ہے۔ تو جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ صبح کو کہتا ہے اور 100 مرتبہ سبحان اللہ شام کو کہتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے 100 حج کیے، 100 حج، کوئی مشکل ہے کوئی؟ 100 دفعہ سبحان اللہ صبح کو، 100 دفعہ سبحان اللہ شام کو، 100 حج کیے، ایسا ہے۔ اور جیسے 100 دفعہ الحمدللہ صبح کو کہا اور 100 دفعہ الحمدللہ شام کو کہا، یہ ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے جہاد میں دیے۔ اور جیسے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح کو کہا اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ شام کو کہا، یہ ایسا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور جیسے 100 دفعہ اللہ اکبر صبح کو کہا اور 100 دفعہ اللہ اکبر شام کو کہا، اس دن اس سے کوئی نیکی میں نہیں بڑھ سکتا مگر وہ آدمی جو اس کلمے کو اس سے زیادہ کہے۔ کیسی آسان آسان باتیں اللہ کے نبی نے اپنے امت کے لیے بتلائی، اور یہ سارے چاروں کلمات تیسرے کلمے میں جمع ہو گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں 99 مصیبتوں کا علاج ہے۔ لوگ جاتے ہیں بزرگوں پر جا کے دعا کراتے ہیں، تو اس سے اللہ نے سارا کچھ اس میں رکھ دیا۔ 99 مصیبت، ادنا درجہ یہ ہے جس رنج و غم میں آدمی مبتلا ہے اللہ اس کو دور کر دے گا، اس رنج و غم کو دور کر دے۔ ایک آدمی نیکی تو بہت ساری کما لیتا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی پہ زیادتی کی ہے، تو شروع میں تو ایسا ہوگا کہ اس کی نیکیاں حق والے کو دے دی جائیں گی، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے گناہ جو ہے اور جن کا حق مارا ہے ان کا گناہ ان کے سر پہ ڈالا جائے۔ کیا تو اتنی نیکیاں لے کے آیا تھا پہاڑ بھی دب جائے، اور کیا لوگوں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے لیکن نیکیاں ساری ان کے پاس چلی گئی اور دوزخ کا ایندھن بن گئی۔ اس لیے نیکی کر کے آدمی اس پہ مغرور نہ ہو جائے کہ میں نے نیکیاں کی، میرے پاس بہت ساری نیکیاں جمع ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نیکیاں چلی جائیں گی نعمتوں کے مقابلے میں، نیکیاں چلی جائیں گی نعمتوں، تو بخشش، پھر بخشش کے لیے خالی ہاتھ ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، پھر اللہ اپنی رحمت سے بخشش کرے گا، اپنے فضل سے بخشش کرے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو، فضل مانگا کرو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے اچھا ہوں،
میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے اچھا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب آپ بروں کے لیے اچھا تو اچھوں کے لیے کیسے ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے اچھے لوگ تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے نیکیوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اور میری امت کے جو برے لوگ ہیں وہ میری شفاعت کا انتظار کریں گے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ میری شفاعت ہر امتی کے لیے ہوگی، میری شفاعت ہر امتی کے لیے ہوگی سوائے اس شخص کے جو میرے صحابہ میں کمیاں نکالتا رہا ہو، باقی سب کے لیے بخشش۔ اس لیے بھائی نبیوں والے اخلاق اختیار کرنے ہیں، نبیوں والے اخلاق، جیسے نبیوں نے زندگی گزاری ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، ایسے آپ علیہ السلام نے مکے کے لوگوں نے آپ پہ 8 سال ظلم کیا، 8 سال 20 سال ظلم کیا، 8 سال تو مکے میں مدینے میں اور 13 سال مکے میں ظلم پہ ظلم، اور سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا تو یہ 20 سال ہو گئے، 21 سال کے ظالم ہیں مکے والے۔ اللہ کے نبی فاتحانہ داخل ہوئے، مکے کے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا مکے والوں فلاں موقع پہ تم نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، فلاں موقع پہ یہ ظلم کیا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ کہنے لگے آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معافی، اور جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو معافی۔ کسی نے کہا کہ بیت اللہ میں کتنے آ جائیں گے، ابو سفیان کے گھر میں کتنے آ جائیں گے؟ فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی، عام معافی۔ ہندہ جیسے سخت دل عورت جب ان کے خاوند حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ان کو پکڑا گرایا، ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی، کہا تم بھی مسلمان ہو گئے، تم بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے دن ہندہ کا خیال یہ تھا کہ آج جب بھی کوئی قوم فاتحانہ داخل ہوتی ہے بڑا ادھم مچاتی ہے، پتہ نہیں آج مسلمان مکے والوں کے ساتھ کیا کریں گے، انتظار میں ہے، کوئی ظلم کی آواز کہیں سے نہیں آ رہی، تو رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، کان لگایا ہندہ نے، کوئی آواز نہیں ہے، چیخ و پکار نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی ظلم زیادتی کی آواز نہیں ہے، تھوڑا سا گھر سے باہر نکلی، چلتے چلتے بیت اللہ میں آ گیا، کیا دیکھتی ہے کہ کوئی صحابہ جو ہے کوئی نماز میں کھڑا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اتنی عبادت دیکھی بیت اللہ میں، شاید اس سے پہلے کبھی اتنی عبادت ہوئی ہو، بس یہ دیکھنا تھا، دل بدل گیا، دل بدل گیا، اور اپنی جان کا خطرہ تھا، اس میں جان کا خطرہ تھا، اللہ کے نبی کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، قتل ہو جانے کا خوف تھا، تو چپکے سے ڈر کے بیٹھ گئی عورتوں کے اندر آ کے، کچھ پہلے مردوں نے آپ سے بیعت کی، پھر عورتوں نے بیعت کی، عورتوں کی بیعت جب اللہ کے نبی نے عورتوں سے بیعت کی تو یہ کہا اس کا اقرار کرو کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور کسی کا ناحق پرایا مال نہیں کھائیں گے۔ ہندہ بھی چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی، تو ہندہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ابو سفیان کے مال میں سے پہلے تو میں لے لیتی تھی کچھ نہ کچھ، اب آج کے بعد میں توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد کچھ نہیں۔ ابو سفیان وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے جو آج سے پہلے لیا ہے وہ معاف، وہ معاف۔ اس پہ اللہ کے نبی نے پہچان لیا، فرمایا ہندہ ہے کہ ہاں حضور ہندہ ہوں، ہندہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا اقرار کرو کہ زنا نہیں کریں گی۔ پھر ہندہ کہنے لگی کہیں شریف عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا اقرار کرو کہ ناحق قتل نہیں کریں گی، اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گی۔ ہندہ نے پھر کہا
ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا اور میدان بدر میں آپ نے ان کو قتل کیا۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، بہت ہنسے کہ کیسی جھرری عورت ہے کہ ہر بات کا جواب دے رہی، ہر بات کا جواب۔ خیر اللہ کے نبی نے ہندا کی معافی بھی قبول کر لی، ہندا کی معافی بھی، عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی۔ تو جیسے ابو جہل نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، ایسے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان نہیں ہوا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، بڑی تکلیفیں دی، حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہو گیا اس سے تک مسلمان نہیں ہوا، پھر ڈر کے بھاگا کہ یا قتل ہونا پڑے گا یا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ، اس نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول میرا خاوند ڈر کے بھاگ گیا ہے، اگر آپ ان کو پناہ دے دیں تو میں ان کو لے آتی ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، لے آؤ ان کو پناہ۔ حضور ایسے نہیں مانیں گے، کوئی علامت نہیں مجھے۔ اللہ کے نبی کے پاس کالی پگڑی تھی، جب مکے میں داخل ہوئے تو کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو وہ پگڑی اتار کے دے دیا، یہ لے جاؤ۔ ام حکیم نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور خاوند کی تلاش شروع کی، تلاش کرتی رہی، راستے میں غلام کی نیت خراب ہو گئی، اس کو ایک قبیلے والا کے ہاں قید کروا دیا، اور پھر تلاش اکیلی عورت نے اپنے خاوند کو تلاش کر لی۔ حضرت اکرمہ جو کشتی پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں پہچان لیا، دور سے دوپٹہ ہلایا، اے میرے چچیرے بھائی واپس آ جاؤ، تیرے لیے میں اللہ کے نبی سے پناہ لے کے آئی۔ واپس آیا، کہا ایسا تو نہیں تو مجھے وہاں پھنسوا دے، کہا نہیں یہ میں علامت لے کے آئی ہوں، یہ پگڑی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ آ گئے، اکرمہ آیا اور آ کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضور یہ میری بیوی ہے ام حکیم، یہ کہتی ہے آپ نے مجھے پناہ دی ہے، بات سچی ہے؟ ہاں یہ سچ کہتی ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے اکرمہ کے اکرام کے لیے، اٹھ کے اکرمہ کو سینے سے لگایا، آپ کے کندھے مبارک پہ چادر تھی وہ سرکنا شروع ہو گئی، اس کو نہیں سنبھالا، اکرمہ کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ ان کو بٹھایا۔ ان کا اسلام اللہ نے قبول، اللہ کے نبی نے قبول کیا، ظالم کو معاف کر دیا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک دستہ بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، وہ گئے، دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کو پکڑ کے لے آئے، عورتیں بھی بچے بھی۔ تو اللہ کے نبی قیدیوں کو میرے سامنے لاؤ، قیدیوں کو لایا گیا، اس میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی، اس عورت نے کہا حضور میرا مددگار نمائندہ بھاگ گیا اور میں بوڑھی عورت ہوں، خدمت کے قابل نہیں ہوں، اب مجھے آزاد کر دیں۔ کہ تمہارا مددگار نمائندہ کون تھا؟ کہ عدی ابن حاتم، یہ حاتم طائی کی بہن تھی، حاتم طائی کی بہن، اکرمہ کی پھوپھی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی درخواست کو قبول کیا، چلو ٹھیک ہے تو آزاد ہے۔ پھر کسی نے کان میں بات کہی کہ حضور سے سواری بھی مانگ لو۔ پھوپھی کہتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ مشورہ دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سواری کا مشورہ۔ میں نے حضور سے عرض کیا حضور بوڑھی عورت ہوں، چلنا مشکل ہے، سواری۔ حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دی، سواری بھی دے دی۔ واپس گئیں تو اکرمہ سے کہا اکرمہ تیرا باپ زندہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آیا فلاں کو نوازا، فلاں آیا فلاں کو نوازا، تم بھی جاؤ تمہیں بھی نوازیں۔ وہ حاضر خدمت ہوا، کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو دعوت دی، متاثر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام کا ذریعہ ان کی پھوپھی بن گئی، پھوپھی۔ یوں جو ہے دین پھیل رہا ہے، مردوں کے ذریعے سے بھی دین پھیل رہا ہے، مستورات کے ذریعے سے، اور دین نبیوں کے اخلاق کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اخلاق کا بہترین نمونہ یوسف علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔
یہ 12 بھائی ہیں، 12 بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، والد صاحب کو ذکر کیا، والد صاحب نے کہا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کس طرح بھائیوں کو پتہ لگ گیا، ایک دن ہیلے سے بھائی کو لے گئے، والد صاحب سے اجازت لی کہ ہم جانا چاہتے ہیں جنگل میں، کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں۔ لے گئے ساتھ۔ شروع میں کبھی ایک گود میں اٹھاتا، کبھی دوسرا، جب والد کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو پٹک کے زمین پہ مارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، نرم گوشہ پایا تو بڑے بھائی کے پاس پایا، کچھ نرمی تھی ان میں، لے گئے اور وہاں جنگل میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ قافلہ آیا، کنویں سے نکالا، انہوں نے مصر کے بازار میں بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید لیا، گھر میں لا کے رکھا اور بیوی کو کہا اس کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ وہاں سے جیل خانے میں پہنچ گئے۔ جیل خانے میں جب پہنچے تو وہاں بھی جا کے دعوت دی جیل خانے میں۔ جیل خانے میں تو عام طور پہ فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں، لیکن دعوت دی اور لوگ مانوس ہو گئے آپ سے، اتنے مانوس ہوئے کہ آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے۔ تو بادشاہ کے 2 نوکر جیل میں آ گئے، دونوں تعبیر لینے کے لیے آئے، ان کو دونوں کو تعبیر دی، پہلے دعوت دی پھر تعبیر بتائی۔ فرمایا تم میں دونوں میں سے ایک جو ہے بادشاہ کے دربار میں تمہارا نوکر لگے گا اور ایک کو پھانسی چڑھائے گا۔ تعبیر نہیں بتلایا تاکہ پریشان نہ ہو جائے۔ تو پھر ہوتے ہوتے اللہ نے ان کو مصر کے وزارت پہ پہنچا دیا۔ غلہ اور قید پڑا ہوا تھا، غلہ ختم ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے سے بادشاہ نے غلہ بہت سارا جمع کر کے رکھ لیا تھا۔ اب ساری جگہ غلہ ختم ہے، جو لوگ آتے ہیں غلہ لینے کے لیے عزیز مصر کو غلہ دیتا ہے، ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر ایک آدمی کو غلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ گئے غلہ لینے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن بتایا نہیں، حکم نہیں تھا، اس لیے لیکن اعزاز پورا کیا، اکرام کیا، اعزاز۔ اچھا ان کے پاس اختیار ہے، وزیر وزارت ہے، لیکن بھائیوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کو ماریں، قتل کریں، پھانسی چڑھا دیں، نہیں، اچھا سلوک کیا، شاہی مہمان بنایا، غلہ دیا، اعزاز سے روانہ کیا۔ انہوں نے کہا عزیز مصر تو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، تو سوال کر دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، اسی والد نے اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، ہم مہربانی کریں اس بھائی کے حصے کا غلہ بھی دے دیں۔ عزیز مصر نے کہا نہیں، جو موجود ہے اس کو غلہ ملے گا، جو موجود نہیں ہے اس کو غلہ نہیں ملے گا۔ جب تم دوبارہ آؤ گے آئندہ تو اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا، اگر ساتھ لاؤ گے تو اس کو غلہ دوں گا، پھر تم سب کو غلہ دوں گا، نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور چلے گئے، والد صاحب کے سامنے بڑی تعریف کی، ایسا بادشاہ ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ہمارا بڑا اعزاز و اکرام کیا، غلہ دیا، اعزاز سے روانہ کیا۔ اب بوریاں کھول کے والد صاحب کو دکھائیں، ایک بوری کھولی، اس میں جو ہے وہ بادشاہ کا جو پیمانہ تھا ناپنے والا وہ مل گیا۔ کھولی وہاں والد صاحب کے سامنے، تو وہ جو پونجی لے کے گئے تھے مال، جس کے بدلے میں گندم لی، تو وہ مال بھی واپس کیا ہوا تھا۔ اس پہ ایک ہوتا ہے ہمارا مال بھی، ہماری پونجی بھی واپس کر دی۔ علماء فرماتے ہیں پونجی کیا واپس کی؟ اس لیے واپس کی بھائیوں سے پونجی لینا، مال لینا، قیمت لینا مناسب نہیں سنا ہے، واپس کر دیں۔ یا اس لیے واپس کی کیونکہ بھائیوں کو والد نے بھیجا تھا، والد سے پیسے لینا طبیعت نے گوارا نہیں کیا۔
یا اس لیے پیسے واپس کیے تاکہ دوبارہ بھی آئیں، ایسا نہ ہو کہ مال نہ ہو اور دوبارہ نہ آ سکے۔ خیر جب غلہ ختم ہوگا والد نے دوبارہ کہا جاؤ غلہ لے کے آؤ۔ ابا جان اس دفعہ ہم بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں، کہا نہیں اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، تم نے پہلے یوسف کے بارے میں ایسا اچھا نہیں کیا۔ ہاں ایک شرط کے ساتھ بھیج سکتا ہوں، تم اس کی حفاظت کرو اپنی جان کے ساتھ، ایک اللہ جب تم سارے کام میں آ جاؤ پھر تو ٹھیک ہے، اس وقت تک اس کی حفاظت کرنے کا خیال ہے۔ اور پھر پہنچے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے پھر اس طرح اعزاز و اکرام کیا اور بھائی کے کان میں بات کر دی کہ میں آپ کو ہیلے سے روکوں گا، میں یوسف ہوں، میں آپ کو ہیلے سے روکوں گا، پریشانی ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی طرح غلہ دیا، غلہ دے کے روانہ کیا اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ تھوڑی دور گئے تھے، پیچھے ایک آدمی نے آواز دی، وہ قافلے والا تو ہمارے چور ہو۔ بھائی چور نہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں، غلہ لینے آئے تھے، غلہ لے کے جا رہے ہیں، کیا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ کہ غلہ ناپنے کا پیمانہ، میں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہم تلاشی لیں گے، اگر نکل آیا پھر کہ جو نکل آیا، جس کے پاس نکل آیا اسی کو اپنے پاس رکھ لینا۔ اب وہ خود رکھا ہوا تو پہلے ساری بوریاں کھولی، کسی گھر میں نہیں نکلا، آخر میں یا دوسرے کا بھائی تھا اس کی بوری کھولی، اس میں نکل آیا، دیکھو یہ نکل آیا۔ پھر محنت کرنے لگے، دیکھو ہم باپ سے بڑا قول و قرار کر کے لے کے آئے ہیں بھائی کو، بھیجنا نہیں چاہ رہے ہیں، مہربانی کریں، ہم 10 ہیں، 10 میں سے جس کو روکنا چاہے روک لیں، اس کو نہ روکیں۔ عزیز مصر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، چوری کوئی کرے سزا کسی کو ملے، اسی کو روکے۔ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد کے سامنے جا نہیں سکتا، آنکھ نہیں اٹھا سکتا، قول و قرار کر کے لے کے، یا بھائی کو لے کے جاؤں گا یا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تم نے جانا ہے جا کے بتا دو والد کو کہ چوری کر لی، بیٹے نے چوری کی۔ ٹھیک ہے آ گئے، والد صاحب کو آ کے بتایا کہ بیٹے نے چوری کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ والد نے حکم دے دیا، بیٹے سوچنے لگے کیا کریں کیسے کریں، سب نے رائے دی، یوسف کا تو پتہ ہے، اس کا تو پتہ، بھائی کا تو پتہ کہاں ہے، اور یوسف کے بارے میں پتہ نہیں زندہ بھی ہے، پتہ نہیں فوت ہو گیا ہے۔ پہلے اسی بھائی کو کے پاس جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر یوسف کو تلاش کریں گے۔ تو پھر دوبارہ بنت خوشامد کے والد صاحب بہت پریشان ہیں، رو کے نبی ہو چکے ہیں پہلے سے، اور بہت تنگی ترشی میں ہیں۔ تو ہمارے بھائیوں کو چھوڑ دیں۔ عزیز مصر نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ حیران کہ وہ تو خبر ہمارے درمیان تھی، کسی کو خبر نہیں تھی، ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ جب غور سے دیکھا ان کا چہرہ پھر پہچان گیا، انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ ہاں میں یوسف ہوں، یہ برابر ہے۔ اب احساس ہو گیا، کہنے لگے یوسف ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو بہت تکلیفیں دی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اچھا اس جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم تو میرے بھائی ہو، تو شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا، صفائی پیش معاف کر دو، معاف۔ پھر والد صاحب کے ساتھ پاس گئے، ابا جان آپ بھی معاف کرو دیں، اللہ سے بخشش کی دعا مانگے۔ فرمایا سوف استغفر لکم، سوف استغفر لکم، یعنی استغفار کروں گا میں عنقریب تمہارے لیے۔ علماء فرماتے ہیں اکثر یہ تھا کہ تہجد کے وقت استغفار کرو، تہجد کے وقت قبولیت دعا کا وقت ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک سبق سکھایا ہے کہ
رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ہیں نبیوں کے اخلاق، ان اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ ایک منافق نے تہمت لگائی، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اتنا چرچا کیا کہ کچھ سادہ لوگ صحابہ ان کی زبان پہ یہی بات آ گئی جو یہ کہہ رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات قرآن میں نازل کی، قرآن میں نازل کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو غصہ آیا، اور ان کے رشتہ دار تھے حضرت بستہ رضی اللہ عنہ، ان پہ خرچ کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر، قسم کھا لی کہ آئندہ بستہ پہ کچھ خرچ نہیں کروں۔ اللہ نے قرآن کیا بتا دی کہ فضل والوں کے لیے مناسب نہیں اس طرح کی قسمیں کھا لیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا اس بستہ پر۔ یہ اخلاق ہے۔ ادھر اللہ کے نبی اتنی تکلیفیں دی ہیں اور گھر والوں کے بارے میں دی ہیں۔ آدمی اپنے بارے میں برداشت کر لیتا ہے، گھر والوں کے بارے میں برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب مرنے لگا ان کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، پکا صحابی، باپ پکا منافق، بیٹا پکا صحابی، اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول میرا باپ مرنے لگا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے اپنا جبہ مبارک دے دیں، میں اس میں ان کو دفن کر دوں گا، کفن دے دوں گا، دفن کر دوں گا، شاید ان کے اللہ بخشش فرما دے۔ آپ نے اپنا جبہ مبارک دے دیا، فوت ہو گیا، پھر آ گیا اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے آپ جنازہ پڑھا دیں، شاید اللہ بخشش فرما دے۔ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل کے آئے، میں نے کہا اللہ کا رسول رئیس المنافقین ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھے منع نہیں کیا اس لیے میں جنازہ پڑھاؤں گا، پڑھا دیا۔ پھر بعد میں اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا تم ان کی اگر 70 دفعہ بخشش مانگو گے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اگر اللہ پاک یہ فرما دیتے اگر 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگو گے پھر میں ان کو معاف کر دوں گا، میں ان کے لیے 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لیتا۔ یہ اخلاق ہے نبیوں کے، اس سے دین آیا ہے۔ بھائی اب اگر ہم چاہتے ہیں دین دنیا میں پھیل جائے ہمیں یہ اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے۔ پھر اللہ سے دین کو کام لے گا۔ اس لیے تبلیغ میں آ کر بہت سارے حقوق، اپنے جائز حقوق کو بھی چھوڑنے پڑ جائیں۔ جو آدمی اپنے حق کا مطالبہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے اگر حق کا مطالبہ کروں گا جھگڑا پیدا ہوگا، جھگڑے سے بچنے کے لیے حق کا مطالبہ چھوڑ دیا، اللہ پاک اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرمائے۔ اور جو ناحق ہوتے ہوئے ناحق جھگڑا کیا تھا اس سے دستبردار ہو گیا، اللہ پاک اس کو جنت کے کنارے میں محل عطا فرمائے۔ یہ ہے دین، ایسے آیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پھیل جائے ہمیں بھی نبیوں والے اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، آزر یا ابا طفل کذا، یا ابا ابا جان ایسا کریں ایسا کریں۔ آپ بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کو کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ میری بات مانیں، میری بات مانیں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ باپ نے کہا ابراہیم آئندہ تم نے اگر میرے سے بات کی تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا، خبردار۔ اس میں بڑوں کا طریقہ، بڑوں کو دعوت دینے کا طریقہ سکھائیں۔ حضرت ابراہیم السلام والد سے رخصت ہو کے آ گئے، لیکن محنت کرتے رہے، ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کے سارے برابر کر دیں۔ انہوں نے کہا ہو نہ ہو ابراہیم نے یہ کام کیا۔ ان کا خیال یہ تھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع کے سامنے بلاتے ہیں، وہ اقرار کریں گے، پھر ان کو سزا دیں گے۔ کہا ابراہیم یہ ہمارے بتوں کا یہ حال تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اعلیٰ قتل کس کے پاس ہے؟ ان کا قانون یہ تھا جس کے پاس اعلیٰ قتل پایا جاتا وہ قاتل شمار ہوتا۔ اعلیٰ قتل تو کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ کام تم نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تف ہے تمہارے اوپر، تم اس کو پوچھتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ افسوس ہے تمہارے اوپر، اس کو معبود بنایا جو ایسا بے جان ہے اور بے حیثیت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یوں نبی دعوت لے کے جاتے ہیں، یوں لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور یوں تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ شاہ ابی طالب میں 3 سال بند رہے اور 100 ننگی تلواروں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہے۔ آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، عتبہ و طیبہ، ابو لہب کے 2 بیٹے، کیونکہ آپ کی شریعت سے پہلے کافر کے ساتھ نکاح جائز تھا، پھر بعد میں منع ہو گیا، اس لیے 2 بیٹے عتبہ و طیبہ کے ساتھ نکاح تھا، اور تیسری بیٹی کا نکاح ابو العاص کے ساتھ تھا، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک۔ انہوں نے بیٹی کو، دونوں بیٹیوں کو طلاق دی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سارا برداشت کیا لیکن دعوت دینا نہیں چھوڑی۔ آپ کی دعوت سے دین دنیا میں پھیلا ہے، دعوت سے دین آیا ہے، دعوت سے باقی رہے گا۔ دعوت سے اللہ کے نبی تشریف لے جاتے تھے وہاں بیت اللہ کے پاس، جو قبائل آئے ہوتے تھے مختلف جگہ سے حج کے لیے، ان کے پاس جا کے ان کو دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعہ قبیلے والوں کے پاس گئے، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ، میری حفاظت کرو۔ کہا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، یہ وہ آدمی تھا کہ مکے میں جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچا دی ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ دیکھ کے کہنے لگا تمہارے اندر ایک اجنبی شخص کو دیکھ رہا ہوں، کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ وہ بدبخت بولا کہ جتنی چیزوں کو تم یہاں سے لے کے جا رہے ہو، سب سے بری چیز نعوذ باللہ یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہو۔ پھر آپ کو مخاطب ہوا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، اگر تم میرے قبیلے کے پاس نہ تو میں تیری گردن مار دیتا۔ اللہ کے نبی چپکے سے اٹھے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے جانے لگے۔ اس ظالم نے یہ بھی گوارا نہ کیا تو پیچھے سے لاٹھی لی اور لاٹھی لے کے اونٹنی کو چوکا دیا، اونٹنی بت کی، اللہ کے نبی اوپر سے نیچے گئے۔ یہ تکلیفیں کسی برداشت نہیں۔ ایک عورت مسلمان ہو چکی تھی اسی قبیلے کی، اس نے سارا واقعہ بتایا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ وہ شکار کھیل کے آ رہے تھے، کمان ہاتھ میں تھی، تو سیدھا چلے گئے ابو جہل کے پاس۔ عورت نے کہا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا۔ جاتے ہی کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تو کمان دے باری سر پر، تو ان کی حمایت کے لوگ کھڑے ہونے لگا۔ میں کہا نہیں بیٹھ جاؤ، باقی اس کے بھتیجے کو آج میں نے بہت برا بھلا کہا۔ یہ تکلیفیں اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں لیکن دعوت دے رہے ہیں، دعوت۔ اس دعوت کی یہ برکت ہے، شروع میں تکلیفیں ہیں لیکن جب دین پھیلنا شروع ہوتا ہے تو پھر ہوائی جہاز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ پھیلتا ہے۔ سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ ہجرت کر کے گئے ہیں اور طواف کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے گئے، 1400 کی تعداد ہے۔ اور اس کے 2 سال کے بعد
اس کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا ہے. اس وقت صحابہ کی تعداد 10,000 ہے. اس کے 1 سال کے بعد غزوہ تبوک ہوا ہے. مسلمانوں کی تعداد صحابہ کی تعداد 30,000 ہے. اس کے 1 سال کے بعد حجۃ الوداع ہوا ہے 70 ہجری میں. تو اس وقت صحابہ جو آئے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ آئے ہیں. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کی قربانی بھی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ اسلام کی طرف متوجہ بھی ہو. ایسے بھائیو کام قربانی والا کام ہے. اللہ نے ہمیں دیا ہے, اس کو لے کے جانا ہے. لیکن شیطان اور نفس دو ہمارے دشمن ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں پھر 4 مہینے تو لگانے ہیں لیکن ابھی نہیں. سال تو لگانا ہے لیکن ابھی نہیں. 7 مہینے لگانے لیکن ابھی نہیں. وہ پھر کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے اور وہ ارادہ دل میں لے کے قبر میں چلا جاتا ہے. آدمی کی زندگی کے 3 دن ہیں. ایک دن گزر گیا, کسی قیمت میں واپس نہیں آ سکتا. آنے والا دن کسی کو خبر نہیں ہے, زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے, خبر نہیں کسی کو. فوق الارض یا تحت الارض. اور آج کے دن ہمارے ہاتھ میں ہے. جو چاہیں, جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں, جو فیصلہ کرنا چاہیں. میں سلام نامی ایک شخص ہے, اللہ کے نبی نے قبیلے کو دعوت